السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں وہ احادیث کریمہ جسے مخالفین علم غیب کی نفی میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اس کا ذکر اور اس کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ حدیث بیان ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا اور قافلہ وہاں رکا رہا، اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے ہار برآمد ہوا۔ اس پر لوگ یہ بطور استدلال پیش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ اگر حضور کو علم ہوتا تو فوراً آپ بتا دیتے کہ اس کے نیچے ہار ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی متعلق وہ باتیں کہ لوگوں نے تہمت کے طور پر ذکر کی، تہمت لگائی، تو اس کو بھی بطور استدلال لوگ پیش کرتے ہیں مخالفین کہ اگر حضور کو معلوم ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی جا رہی ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، تو حضور فوراً اس کی برات کا اظہار فرماتے، حضور خاموش رہے اتنے دنوں تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا۔ اس کا جواب اس سے پہلے دیا جا چکا ہے کہ ہار والا جواب تو یہ کہ ایک ہوتا ہے علم ہونا، معلوم ہونا، اور دوسری بات ہوتی ہے ظاہر کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمایا کہ ہار ہے، تو اس سے علم کی نفی نہیں ہوتی کہ حضور کو معلوم بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ ہار گم نہ ہوا ہوتا اور ایسی جگہ قافلہ نہ رکا ہوتا جہاں پہ پانی وغیرہ کچھ نہیں تھا تو آیت تیمم بھی نازل نہیں ہوتی۔ اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی تو مسلمانوں کو ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ تہمت والی، تو اس کا بھی جواب ذکر کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے اتنے دنوں تک، تو اس سے یہ ظاہر اور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو نہیں جانتے تھے۔ بے شک حضور کے علم میں تھا کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں، ان پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہے، ورنہ یہ بھی انہی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک دامن ہونے پر،
تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اتنے دنوں تک اللہ نے بھی آیت کیوں نہیں نازل کی؟ کیا معاذ اللہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا؟ یہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے جوابات اس سے پہلے ذکر ہوئے، اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جانتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استحضار نہیں، یعنی کوئی چیز ہمیں معلوم ہے لیکن مستحضر نہیں ہے، یعنی اس وقت ذہن میں حاضر نہ ہو، تو اس سے جاہل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جاہل ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ علم ہی نہیں ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں کہ جس نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اسے معلوم ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، وہ ہے جاہل۔ لیکن استحضار کا نہ ہونا یہ علم کی نفی نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ کوئی اگر ہم سے مسئلہ پوچھ لے، ہم نے وہ مسئلہ پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا، ایسا مسئلہ کوئی پوچھ لے، لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں مکمل طور پہ نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، تو اور ہم یہ کہہ دیں کہ ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، تو معلوم نہیں کا معنی یہ نہیں لیا جائے گا کہ علم ہے ہی نہیں، علم ہے لیکن استحضار نہیں۔ تو ایسے ہی بہت ساری مثالیں پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا یا نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اگرچہ آپ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بے پرواہ تھے۔ بے پرواہ فرمایا، جاہل نہیں فرمایا، یعنی آپ کو معلوم نہیں تھا یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ فرمایا کہ بے پرواہ تھے۔ غافل وہ کہ واقعہ تو علم میں ہے مگر ادھر دھیان نہیں۔ حضرت شیخ سعدی گلستہ میں فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو مصر سے تو پالی مگر کنعان کے کنویں میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، قریب تھے، تو آپ معلوم نہیں کر سکے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ ہمارا حال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے، کبھی ظاہر کبھی چھپا ہوا۔ قرآنی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت بھی علم تھا کہ ماہ کنعان مصر میں تجلی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حضرت یعقوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو نہیں معلوم۔ تو کسی وجہ سے خاموش رہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، معلوم تھا، علم میں تھا۔ روح البیان پارہ 12 زیر آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا رونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اپنے پیاروں کا رونا۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح ہو گیا، یعنی نوحہ اور گریہ و زاری کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کے لیے فراق یوسف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو جدائی کی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کے لیے یہ تو ظاہری ایک امر تھا، ورنہ ان کا رونا بلندی درجات کا سبب تھا۔ لہٰذا ان کا یہ رونا حضرت یوسف علیہ السلام سے بے خبری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، مثنوی میں ہے کہ عشق لیلا نیست این کار منست، حسن لیلا کس رخسار منست، خوش بیاید نالے شبہائے تو
ذوقہا درم بیار باہے تو. حضرت بنیامین کو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے روک لیا، ایک ہیلے سے روک لیا. بھائیوں نے آ کر تو قسم کھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر، یہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور آپ کے جو سگے بھائی تھے بنیامین ان کا نام تھا، تو یہ لوگ غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے وہاں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، یہ لوگ نہیں پہچان سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی بہانے سے اپنے جو سگے بھائی تھے بنیامین ان کو اپنے پاس روک لیا. اب جب یہ بقیہ بھائی اپنے والد گرامی کے حضور حاضر ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آ کر قسم کھائی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کی کہ بنیامین مصر میں شاہی قیدی بنا لیے گئے، یعنی ان کو قید میں رکھ دیا گیا. کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو روک لیا تھا. مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں ہے بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفس نے تمہیں ہیلا سکھا دیا. تمہارے نفس نے تمہیں ہیلا سکھا دیا. یہ ایک بات ہے، یعنی اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. بل سورت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہیں ہیلا سکھا دیا. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تم نے ہیلے بہانے کیے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم نے ہیلا کیا تھا، بہانہ کیا تھا. اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا اپنایا. یہ مطلب ہے بل سورت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفس نے تمہیں ہیلا سکھا دیا. یعنی یوسف کو بھی میری اولاد نے ہی جدا کیا اور بنیامین کو بھی میری اولاد نے ہی روکا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلے سے ہی روکا ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اصل واقعے کی خبر ہے. پھر بظاہر مصر میں یعقوب علیہ السلام کے دو فرزند رہ گئے تھے، ایک تو بنیامین اور دوسرے جن کا نام تھا یہودا. مگر فرماتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان تینوں کو مجھ سے ملائے. حالانکہ دو ہی لوگ وہاں تھے مصر میں اور ایک تو یہیں پہ تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ان تینوں کو مجھ سے ملائے. تین کون تھے؟ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہی تو تھے، بنیامین اور یہودا. یہ دو تو اب دو کے بارے میں نہیں بلکہ تین کے بارے میں فرمایا. کیا مطلب؟ یعنی بھائی اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ضرور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا تین کون؟ یعنی تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہی تو تھے. جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر بند کر کے بری خواہش ظاہر کرنا چاہی تو اس بند مکان میں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دانت تلے انگلی دبا کر اشارہ کیا کہ ہرگز نہیں، ایسا مت کرو. اے فرزند، یہ کام تمہارا نہیں ہے. تم نبی کے بیٹے ہو جس کو قرآن فرماتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ بھی زلیخا کا قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. تو یہ رب کی دلیل کیا، کس طریقے سے؟ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل میں. حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے اس وقت اور انہوں نے اشارہ فرمایا اور روکا. یہ بھی خیال رہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کو قمیص اور بھیڑیے کی خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا تھا کہ بھیڑیے نے عرض کیا تھا، بھیڑیے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہم پر انبیاء کا گوشت حرام ہے. یہ بھیڑیے نے عرض کیا تھا. دیکھو تفسیر خازن روح البیان سورہ یوسف. پھر آپ اپنے فرزند کی تلاش میں جنگل کیوں نہیں گئے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ جنگل کیوں نہیں گئے؟ معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باخبر تھے مگر رازدار تھے.
باخبر تھے، یعنی معلوم تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بھیڑیے نے نہیں کھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن آپ رازدار بھی تھے، آپ کو رازداری کا حکم دیا گیا تھا کہ ابھی ظاہر نہ کریں بلکہ چھپا کر رکھیں اس علم کو۔ رازدار تھے، جانتے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہت سے مواقع ملے مگر والد کو اپنی خبر نہ دی، معلوم ہوا کہ حکم کا انتظار تھا، ان دونوں حضرات کو حکم کا انتظار تھا۔ تو کنعان سے بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی ایک ایک بات تو دیکھ لیں، مگر حضور علیہ السلام اپنے طیبہ طاہرہ صدیق کی بیٹی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات سے بے خبر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر کے حالات دیکھ لیں اور حضور اپنے ازواج مطہرات کو نہ پہچان سکے، ان کے بارے میں نہ جان سکے۔ مگر جو رب کہ ان کو اتنا دیتا ہے، طاقت ضبط بھی دیتا ہے، ضبط کی طاقت بھی دیتا ہے، ضبط روکنے کی طاقت بھی دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں، مگر بے مرضی الہی راز فاش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا۔ ہماری یہ تقریر اگر خیال میں رہی تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگی، یہ لمبی تقریر اس کا جواب ہو گیا۔ اگر یہ تقریر آپ کے ذہن میں رہی تو کسی کو جواب دے سکتے ہیں، بہت مفید، آپ کے لیے بھی مفید۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض ازواج مطہرات کے گھر شہد ملاحظہ فرمایا، شہد ملاحظہ فرمایا، تناول فرمایا، چکھا۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے دہنے پاک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر یہ ایک جو ہے ناپسندیدہ اس میں سے بو آتی ہے، ایک مغافیر ایک پھل ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک ناگوار سی بو نکلتی ہے۔ حالانکہ حضور نے شہد تناول فرمایا تھا، شہد چکھا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ کیا عرض کیا کہ آپ کے دہنے پاک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو فرمایا کہ ہم نے مغافیر نہیں استعمال فرمایا ہے بلکہ شہد پیا ہے۔ پھر حضور نے اپنے پر شہد حرام کر لیا، حضور نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا۔ یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے ازواج مطہرات کے درمیان۔ تو جب حضور نے اپنے اوپر شہد کو حرام فرما لیا تو اس پر یہ آیت اتری کہ لما تحرم ما احل اللہ لک۔ معلوم ہوا یعنی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے کیوں حرام کر لیا جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو اب مخالفین کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور کو اپنے دہنے پاک کی بو کا بھی علم نہیں تھا کہ یہ خوشبو آ رہی ہے کہ ناگوار سی بو آ رہی ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ حضور کو اس کا بھی علم نہیں تھا کہ اس سے بو آ رہی ہے یا نہیں، اسی لیے حضور نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ مخالفین کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب اسی آیت میں ہے، سورہ تحریم کی یہ آیت کریمہ ہے۔ سورہ تحریم اگر تفصیل آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کی تفسیر پڑھیے، سورہ تحریم، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں اس طریقے سے فرمایا اور کیوں حرام فرمایا، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کا جواب تو اسی آیت میں ہے، یعنی پوری آیت جو ہے تو اسی میں آگے کیا ہے، تب تغی مرضات ازواجک، کہ اے حبیب یہ حرام فرمانا یہ آپ کی بے خبری سے نہیں ہے، یہ آپ کی بے خبری کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیسی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہے ناگوار بو آ رہی ہے، بلکہ ان معترض ازواج کی رضا کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو شہد حرام فرمایا نا، وہ بعض ازواج مطہرات کی رضا کے لیے، کہ بعض ازواج مطہرات نے جو اس طریقے سے اعتراض کیا تو ان کی رضا کے لیے حضور کا یہ فرمانا ہے، تب تغی مرضات ازواجک قرآن پاک میں ہے۔ نیز اپنے منہ کی بو یہ تو غیب نہیں ہے، یہاں بات کیا چل رہی ہے، غیب کی،
اور یہاں پہ جو یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ منہ کی بو، تو منہ کی بو یہ کوئی غیب نہیں ہے، منہ کی بو غیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو محسوس ہونے والی چیز ہے۔ اور ایک دم شروع میں ہی میں نے بتا دیا غیب کسے کہتے ہیں، جو محسوسات کے علاوہ ہو۔ تو یہ تو محسوس ہونے والی چیز ہے، ہر صحیح الدماغ اسے محسوس کر لیتا ہے، جس کا دماغ صحیح ہو تو اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ کیا دیوبندی انبیاء کے حواس کو بھی ناقص ماننے لگے معاذ اللہ؟ ہاں، یعنی بھائی کوئی بھی اگر عاقل ہے، بالغ ہے، صحیح سالم کوئی مرد ہے، تو کیا وہ اس کو بو نہیں آئے گی؟ بو تو آئے گی نا، خوشبو آئے گی، بدبو آئے گی، ہر طرح سے آئے گی۔ تو معاذ اللہ یہ تو اس طریقے سے اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضور کو بو کا بھی علم نہیں تھا، حالانکہ بو یہ کوئی غیب کی چیز نہیں ہے بلکہ محسوس ہونے والی چیز ہے، تو معاذ اللہ کیا دیوبندی انبیاء کرام کے حواس کو بھی ناقص ماننے لگے؟ یعنی وہ محسوس بھی نہیں کر پاتے؟ ہاں، تو ان کے حواس کی قوت کو مولانا نے بیان فرمایا کہ نطق آب و نطق خاک و نطق گل، ہست محسوس از حواس اہل دل، فلسفی گو منکر حنانہ است، از حواس اولیاء بیگانہ است۔ یعنی یہاں پر تو پانی کا بولنا اور مٹی کا بولنا اور پھولوں کا بولنا، یہ سب تو یہ دل والوں کے حواس سے محسوس ہوتا ہے، یعنی جو دل والے ہیں وہ محسوس کرنے والے ہیں۔ فلسفی اگرچہ ان چیزوں کے محسوس کرنے کا منکر ہے، لیکن اولیاء کرام کے جو حواس ہیں، اولیاء کرام جب ان تمام چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں، کن چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں؟ یعنی پانی کی بولی سن لیتے ہیں، زمین کی بولی سن لیتے ہیں، پھولوں کی بولی سن لیتے ہیں، یہ سب چیزیں محسوس کر لیتے ہیں، تو فلسفی اگرچہ منکر ہے، انکار کر رہا ہے، از حواس اولیاء بیگانہ است، تو وہ فلسفی جو ہے وہ اولیاء کرام کے حواس سے بیگانہ ہے، وہ اولیاء کرام کے حواس سے بیگانہ ہے۔ جب اولیاء کرام ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں تو حضور کیوں نہیں محسوس کر سکتے؟ یہ تو حواس میں سے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو خیبر میں زہر آلودہ گوشت کیوں کھا لیا؟ اگر جانتے ہوئے کھایا تو یہ خودکشی کی کوشش ہے، جس سے نبی معصوم ہیں، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے۔ تو حضور کو معلوم نہیں تھا، اس کا مطلب اگر معلوم ہوتا تو زہر آلود گوشت حضور کیوں تناول فرماتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت حضور کو یہ بھی علم تھا کہ اس میں زہر ہے، اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہم پر بحکم الہی اثر نہیں کرے گا، یہ حضور یہ بھی جانتے تھے، اور یہ بھی خبر تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اسے کھا لیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اسے کھا لیں تاکہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم کو شہادت کی وفات عطا فرمائے، ہے نا، عطا فرمائی جائے۔ تو راضی برضا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی تھے، اس وجہ سے حضور نے وہ تناول فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو بیر معونہ کے منافقین دھوکے سے آپ سے 70 صحابہ کرام کیوں لے گئے، جنہیں وہاں لے جا کر شہید کر دیا، اس آفت میں انہیں حضور علیہ السلام نے کیوں پھنسا دیا؟ یعنی ان صحابہ کرام کو حضور نے پھنسا دیا، اگر حضور کو معلوم تھا تو معاذ اللہ، ہاں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا اور وہاں پر منافقین دھوکے سے 70 صحابہ کرام کو لے گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حضور کو یہ بھی خبر تھی کہ بیر معونہ والے منافقین ہیں، اور یہ بھی خبر تھی کہ یہ لوگ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ مرضی الہی یہی ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے، اور ان 70 کی شہادت کا وقت آ گیا ہے، یہ حضور جانتے تھے، ان 70 لوگوں کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ بندے کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مرضی الہی پا کر فرزند پر چھری لے کر تیار ہو گئے، اپنے اسماعیل علیہ السلام اپنے فرزند پر چھری لے کر تیار ہو گئے، کیا یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟
یعنی کیا کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے، یہ تو گناہ کا کام ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ بلکہ رضائے مولا پر رضا تھی۔ اچھا بتاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ گوشت میں زہر ہے اور بیر معونہ والے ان 70 کو شہید کر دیں گے، تو اللہ نے وہی بھیج کر کیوں نہیں روک دیا؟ جو لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں تو ان کے یہ سوال کر لو کہ اللہ ہی نے کیوں نہیں روک دیا، کیوں نہیں روکا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیج کر روک دیتے۔ اگر حضور کو نہیں معلوم تھا، تمہارے کہنے کے مطابق علم نہیں تھا، نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاذ اللہ اسے بھی نہیں معلوم تھا؟ اس کے علم میں ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں روک دیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما۔ تو یہ چند باتیں علم غیب کے خلاف جو احادیث کریمہ مخالفین پیش کرتے ہیں اپنے استدلال میں، تو وہ چند احادیث کریمہ اور اس کا مدلل جواب یہاں پر بیان ہوا۔ اب تیسری فصل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ علم غیب کے خلاف جو فقہائے کرام کی عبارتیں ہیں جو مخالفین پیش کرتے ہیں، اسے پیش کیا جائے گا، اس کا جواب، اور پھر اس کے بعد علم غیب پر جو عقلی اعتراضات ہیں اس کا بھی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی علم غیب سے متعلق یہ تفصیلی جو بحث ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی چند ہفتوں میں۔ اور علم غیب سے متعلق جب یہ بحث ختم ہوگی، پھر اس کے بعد حاضر و ناظر کی بحث، حاضر و ناظر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں، اس پر استدلال بطور استدلال آیات کریمہ اور احادیث کریمہ، فقہائے کرام کی عبارات، محدثین شارحین کی عبارات انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔